نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ گھر کی نا اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کسی بھی مسئلے کے اندر آپ پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا مجرب، کامل، اکمل، پاورفل وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی کو دور فرمائیں گے، اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائیں گے، اللہ آپ کی غربت کو دور فرمائیں گے، اللہ رب العزت بے اولادی کو دور فرمائیں گے، اللہ آپ کے رشتے کے لیے نیک بہترین اسباب پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شرط یہ ہے آپ اعتماد کریں، یقین کریں۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، ہم اس کے اندر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ، ہمارے محلے کے اندر رہنے والے لوگ، ہمارے گاؤں کے اندر رہنے والے لوگ، ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ، ہمارے عزیز اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، قریبی تعلق والے کلیگ، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ہر کام میں کامیاب ہیں، ہر مقصد میں کامیاب ہیں، ہر چیز میں وہ لوگ آگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کا اعتماد کامل ہے، اس لیے ان کا یقین کامل ہے۔ اگر آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا اعتماد کامل نہیں، آپ کا یقین کامل نہیں، آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اللہ کے قرآن پر یقین ہوگا، تو یقین مانے آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یقین مانے، دل سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رشتوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیں گے۔ لیکن صرف اور صرف اعتماد رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر اور ہمارے بتائے ہوئے وظیفے پر۔ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں ان اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے، ان اپنے بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو میری ویڈیو کو مکمل سنتے اور سنتی ہیں اور میرے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال میری ان ماؤں اور بہنوں کی، بھائیوں کی ہر دل کی مراد پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دل کی تمنا کو پورا فرمائے، اللہ ان کی مشکل کو آسان فرمائے، اللہ ان کی تنگی کو دور فرمائے، اللہ ان کے ہر طرح کے مرض کو دور فرمائے، اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا، آپ یقین کے ساتھ کریں، چھوٹا سا وظیفہ ہے اور قرآن پاک کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس چھوٹے سے وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا پیارا سا ایک کمنٹ بھی ضرور کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ بہترین وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے جس کی 3 آیات ہیں، 3 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں پر ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر۔ بہترین سورت ہے، مجرب عمل ہے، آزمودہ نسخہ ہے اور یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ اعتماد کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک اور بات، اگر آپ کسی بھی مشکل میں پریشان ہیں نا، ہر کسی بھی تنگی میں ہے، تو یہ سورت پڑھنے سے، یہ عمل کرنے سے آپ کی وہ تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے،
برکت کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے. برکت کے لیے کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس میں آپ برکت چاہتے ہیں نا تو پھر یہ سورت آپ ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے مال جان میں برکت ہوگی. یہ سورت ایسی مجرب سورت ہے. دیکھیں دنیا کے اندر نا ہم لوگ انسان ہیں، ہماری فطرت ہے، ہم ایک چیز کی تمنا بہت زیادہ کرتے ہیں، مال بہت زیادہ ہو، دنیا ہمارے پاس بہت زیادہ ہو، پیسہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو. کثرت کی طلب کرتے ہیں، کثرت کی. اللہ جو بھی چیز ہمیں عطا فرمائے نا وہ زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، پیسہ بھی زیادہ ہو. اور کوئی بھی چیز ہے یار، آپ خود سوچ لیں، اپنے دل میں تصور کریں، کوئی بھی چیز ہے نا، ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بہت زیادہ عطا فرما دے، لیکن ہم برکت نہیں مانگتے، کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے دعا کروائیں میری زندگی کے لیے دعا کر دیں، یا کوئی آپ کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہے نا، ایسے بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرما دے. لمبی زندگی تو اس نے دعا کر دی، آپ نے بھی قبول کر لی، لیکن سوچیں آپ کو اگر اللہ رب العزت 100 سال کی زندگی عطا فرماتے ہیں، پھر وہ 100 سال کی زندگی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ بیماری میں گزرتی ہے، آپ کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے، آپ کی تنگی میں زندگی گزرتی ہے، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں گزرتی ہے، تو آپ اس لمبی زندگی کا کیا کریں گے بھائی جو بیماری میں گزر رہی ہے؟ اس لمبی زندگی کو کیا کریں گے بھائی جو پریشانی میں گزر رہی ہے، جو تنگی میں گزر رہی ہے، جو بے اولادی میں گزر رہی ہے؟ تو ہمیشہ لمبی زندگی کی دعا مانگے، اور ساتھ میں صحت والی زندگی کی دعا مانگے، تندرستی والی زندگی کی دعا مانگے. اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرما. اللہ مجھے مال دے لیکن مال کے اندر برکت عطا فرما. اللہ مجھے اولاد دے، اولاد کے اندر برکت عطا فرما. برکت کی دعا مانگا کرے. اور یہ جو وظیفہ ہے نا سورۃ الکوثر والا، یہ برکت کے لیے تو انتہائی ہی مجرب وظیفہ ہے. کسی بھی چیز میں برکت چاہتے ہیں، مال میں، اولاد میں، گھر میں، روزی میں، رزق میں، عمر میں، کسی بھی چیز میں اگر آپ برکت کے طلبگار ہیں تو پھر آپ اس وظیفے کو، اس سورت کو، اس عمل کو ضرور پڑھا کریں. سورۃ الکوثر کے ورد سے، سورۃ الکوثر کے عمل سے اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی جان میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. آپ یقین کر کے دیکھیں. اچھا پڑھنا اس کو کیسے ہے؟ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، ایسے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ آپ بے شک الارم لگا لیں موبائل پر، آپ گھڑی پر دیکھ کر پورے فکس 15 منٹ تک سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے؟ آنکھیں بند کرنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایسے پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک اور درمیان میں سورۃ الکوثر 15 منٹ پڑھنی ہے. اب اس 15 منٹ میں چاہے آپ 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 300 بار پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ لیں، صرف 15 منٹ پڑھنی ہے. تعداد کی لمٹ نہیں ہے، ٹائم کی ہے. یہاں پر ہم نے 15 منٹ پڑھنی ہے، 15 منٹ سے کم بھی نہیں پڑھنی اور 15 منٹ سے اوپر بھی نہیں پڑھنی. 15 منٹ تک اپنے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے، میں اعتماد کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 منٹ تک آپ نے اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں. آپ پڑھیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ اس سورت کے برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانی، آپ کی تنگی، آپ کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس سورت کی برکت سے. شرط یہ ہے آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے، شرط یہ ہے آپ نے اللہ کے قرآن پر یقین رکھنا ہے. پھر دیکھیں آپ کا کام کیسے بنتا ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما لیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غربت کے اندر ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ان تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں. اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا.
دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان کا کام بن جاتا ہے ساری زندگی آپ کے وہ احسان مند رہیں گے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو آپ کو قبر کے اندر یہ فائدہ ہوگا، یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا، جب تک اس کا کام بنا رہے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دے گا، آپ کے حق میں دعائیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بیماریوں سے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ مرض سے دور فرمائے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو دنیا کے اندر خوشیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت مجھے آپ کو دنیا کے اندر ہر مقصد میں جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔